اللہم الہمنا رشدنا وعیذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول مبارک آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں اس کے نام کے سوا باقی کچھ نہیں، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں اس کے الفاظ کے سوا کچھ نہیں۔ ہم 15ویں صدی میں ہیں، اور پرانے علماء کی کتابیں اگر آپ پڑھیں تو انہوں نے 14ویں صدی کو بڑے فتنے کے دور والی صدی قرار دیا، بڑے فتنے ہوں گے۔ تو اگر 14ویں صدی میں بڑے فتنے ہوں گے تو 15ویں صدی میں تو پھر مہا بڑے فتنے ہوں گے، تو وہ 14ویں گزر گئی ہے، ہم 15ویں میں ہیں۔ تو اگر 14ویں میں اسلام پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے، تو آج تو بات بہت آگے نکل گئی ہے۔ اب تو بات وہاں پہنچ گئی ہے کہ اب کفر اسلام معلوم ہوتا ہے اور اسلام کفر معلوم ہوتا ہے۔ یہ الفاظ بھی ایک حدیث سے مستعار ہیں کہ کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، تمہارا کیا حال ہو جائے گا جب نیکی تمہیں برائی لگے گی اور برائی کو تم اچھائی سمجھو گے۔ تو آج حقیقت میں معاشرے کی صورتحال یہ ہو چکی ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ کے سامنے ایک اور تصویر رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم کیا تھے، کیا ہیں؟ ہم کیا تھے وہ قرآن بتائے گا کہ اس طرح اللہ نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے۔ اب اس درمیانی کے دو معنی علماء اکرام نے کیے ہیں کہ درمیان میں وہ شے ہوتی ہے جو بہترین ہوتی ہے، خیر الامور اوسطھا، تمام معاملات کا بہترین ان کا وسط ہوتا ہے۔ تو تم امت وسط ہو، یعنی بہترین امت ہو۔ اور یہ مفہوم بھی قرآن مجید کی دوسری آیت کے قریب تر ہے جس میں فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ لیکن ایک اور مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہ مفہوم یہ ہے کہ تم درمیانی واسطہ ہو۔ کیا مطلب؟ اللہ کا ایک پیغام ہے جو انسانوں کے لیے ہے، اس پیغام کا درمیانی واسطہ تم ہو۔ اللہ نے اپنا پیغام اپنے رسول کے ذریعے تم تک پہنچا دیا ہے، اب باقی نوع انسانی تک وہ اللہ کا پیغام پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم درمیانی کڑی ہو، درمیان کا واسطہ ہو، ایک معنی یہ بھی کیا گیا۔ اور جو یہ خود آیت ہے، اس آیت کے مفہوم کے قریب تر یہ معنی ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں، وہ اللہ کا پیغام جو لے کے آئے ہیں اس کی شہادت تمہارے اوپر قائم کر دیں، اور تم اس شہادت کو ساری نوع انسانی کے اوپر قائم کر دو۔ یہ جو مقام ہے نا، محمد الرسول اللہ مصطفیٰ ہیں یا نہیں ہے؟ احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، بہت لوگوں کو نہیں پتا، یہی شان اس امت کی بھی ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، سورہ حج کے آخر میں آیا، اس اللہ نے تمہیں بھی چنا ہے، جیسے محمد الرسول اللہ کو چنا ہے تمہیں بھی چنا ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اور سورہ فاطر میں فرمایا ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث کر دیا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چن لیا۔ آج قرآن کا وارث یہود ہیں، نصارہ ہیں، کوئی لبرل ہیں، کوئی سیکولر ہیں، یا محمد الرسول اللہ کے نام لیوا ہیں۔ پیغام کس کے پاس ہے؟ یہ جو درمیانی امت ہے اس کے پاس پیغام ہے۔ تو یہ امت مجتبی بھی ہے، یہ امت مصطفیٰ بھی ہے۔ ایک مقام ہے اس امت کا، بہت بڑا اونچا مقام ہے۔ دیکھیے یہ وہ مقام ہے کہ اللہ کا یہ پیغام لے کے حضرت جبریل چلے ہیں۔ جبریل کا کیا مقام ہے فرشتوں میں؟ پیغام رساں فرشتہ، تمام فرشتوں سے افضل ہے، اور یہ پیغام پہنچا محمد رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام نبیوں سے اونچے ہیں، اور آج اس پیغام کے امین ہیں ہم مسلمان، ساری امتوں میں بہترین ہیں۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ تو اللہ کے ہاں ہمارا مقام یہ بنتا ہے۔ بہت سی آیات ہیں قرآن مجید کی، بہت سی احادیث ہیں، 3-4 گھنٹے لگائے جا سکتے ہیں اس بات پر جو میں نے ابھی تک آپ سے کر دی، تو ضرورت نہیں ہے، میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو اس پر مزید ردے چڑھانے کی ضرورت نہیں، یعنی ہم بہترین امت ہیں۔ اچھا اب دوسری طرف دیکھیں تو ہماری حالت کیا ہے؟ یہاں تک بات بڑی میٹھی تھی، اب بات آ گئی ہے تلخ۔ ہم سے گھٹیا امت یہودی، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، قرآن تو یہ بتاتا ہے ان پر اللہ نے ذلت تھوپ دی
ان پر اللہ نے مسکنت، کمزوری، مسکینی طاری کر دی اور یہ اللہ کا غضب کما کے لوٹے۔ نصارہ ہیں، ان کو بھی اللہ نے رندہ درگاہ کر دیا۔ باقیوں کا کہنا ہی کیا، کوئی مشرک ہے، کوئی جو ویسے ہی اللہ ہی کو نہیں مانتا، ان کو تو کوئی تہذیب بھی نہیں، تمدن، کوئی روشنی نہیں ان کے پاس۔ یہی تین امتیں ہیں نا حامل کتاب، ایک انجیل والے، ایک تورات والے، ایک قرآن والے۔ تو ان میں سے انجیل والے بھی اللہ نے رد کر دیے، تورات والے بھی رد کر دیے، بہترین امت آپ کو قرار دے دیا۔ اور دنیا میں حالت یہ ہو گئی کہ وہ جو گھٹیا ترین ہیں وہ آج دنیا میں عزت سے۔ اسرائیل کو دیکھ لیں، یہودیوں کو دیکھ لیں، عیسائی ممالک کو دیکھ لیں، ہندوؤں کو دیکھ لیں، اور مسلمانوں کی ساری دنیا میں درگت بن رہی ہے۔ کوئی عزت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی دنیا کے دیکھیں نا، یہ مسجد ہے، اس مسجد کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں، آپ نے فیصلہ کیا مجھے بلائیں گے، تو کچھ لوگوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا نا، وہ اس مسجد کے صاحب اختیار لوگ ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا۔ اسی طرح دنیا کے بھی تو فیصلے ہوتے ہیں نا، وہ فیصلے بیٹھ کے کہیں مسلمان کرتے ہیں، یا جہاں وہ فیصلے ہوتے ہیں وہاں مسلمانوں سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا۔ اور فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ فیصلے یہ ہوتے ہیں کہ عراق کو تباہ کر دو، فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ افغانستان کو تباہ کر دو، فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ لیبیا کا ستیہ ناش پھیر دو، شام کی درگت بنا دو، چمڑا اتار دو۔ اور اب ہماری باری بھی لگ گئی ہے۔ حالات بتا رہے ہیں کہ جو افغانستان کے ساتھ ہوا، جو عراق کے ساتھ ہوا، وہ تلا کھڑا ہے ہمارے اوپر بھی۔ اس کو چھوڑیے، دنیا کو ایک طرف رکھیے۔ میں آپ کے سامنے سوال یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا رب علی کل شیء قدیر ہے یا نہیں؟ اس کے اذن کے بغیر کائنات میں پتا بھی جنبش کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ہم اگر عزت والے ہیں تو بے عزت کیوں ہیں؟ اللہ بے بس ہو گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ یہ یہودی، یہ شیطان، یہ اللہ سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو پھر اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ ایک فرق نوٹ کیجئے، دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، لیکن عزت پہ تو کوئی فرق نہیں آیا۔ عزت تو ان کی آج بھی ہے۔ یزید کی عزت نہیں ہے، حضرت حسین کی عزت ہے۔ لیکن ہماری یہ عزت بھی نہیں ہے نا، مر کے بھی عزت نہیں ہے، ذلت ہی ہے۔ عزت کی موت بھی نہیں ہے، نہ عزت کی زندگی نہ عزت کی موت۔ تو اس کا مطلب یعنی سمجھنا چاہیے کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ کے، یوں سمجھیے کہ وہ جیسے ہاتھوں کی میل ہوتی ہے نا دولت، اس طرح یہ تو اللہ کے سپاہی ہیں۔ کون؟ یہ جو ہمیں پیٹ رہے ہیں، جو ہمیں مار رہے ہیں، ہم اصلاً اللہ کے مجرم ہیں۔ ہم نے کوئی کام گڑبڑ کیا ہے، کوئی اونچ نیچ کی ہے، اللہ نے ہمیں چنا، ہم لاڈلے، ہم پیارے، ہم مصطفیٰ، ہم مجتبیٰ، لیکن کچھ ایسا ہم سے ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ہم سے خفا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ مقام دیتا ہے نا، تو ان کی بعض پرس بھی ذرا باقیوں کی نسبت سخت ہوتی ہے۔ ایک مثال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چھوڑی ہے، شاید اسی بات کو سمجھنے کے لیے چھوڑی ہے۔ اللہ کے نبیوں میں سے، اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول حضرت یونس علیہ السلام، نام سنا ہوگا آپ نے، اور ان کا قصہ بھی سنا ہوگا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے۔ بھلا کیوں گئے تھے؟ اللہ کا رسول وہ مچھلی کے پیٹ میں کیوں چلا گیا؟ ان کے پاس بھی اللہ کا پیغام آیا تھا۔ وہ پیغام بھی اپنے پاس رکھنے کے لیے نہیں تھا، لوگوں کو پہنچانے کے لیے تھا۔ انہوں نے پہنچایا، اور اس شان سے پہنچایا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ قوم ہلاک ہوگی۔ اس نے نہیں مانا، ہمارا پیغام اس کو پہنچ گیا، سمجھ آ گئی، یہ اب ہلاک ہوگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ آپ کی قوم ہلاک ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنا کام پورا کر دیا تھا۔ جب تک رسول اپنا کام پورا نہ کرے امت ہلاک نہیں ہوتی، یعنی کام پورا ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہوتا یہ ہے جیسے کوئی بھی پولیس آفیسر اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا جہاں اس کی ڈیوٹی لگی ہو، کوئی فوجی اپنا مورچہ نہیں چھوڑ سکتا، کوئی ڈپٹی کمشنر اپنا ضلع نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کا رسول بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑ، وہ بھی اپوائنٹڈ ہوتا ہے نا، مامور من اللہ ہوتا ہے نا، تو کسی ایریا کے لیے مامور ہوتا ہے، وہ اپنا ایریا نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو افسوس ہوا کہ قوم ہلاک ہوگی، مایوسی ایک طرح کی، اور اس میں آپ اپنے فیصلے سے اللہ سے پوچھے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کے چل پڑے۔ اتنی ساری فرق کی بات تھی، اتنی آنچ کی فرق رہ گیا، معاملہ الٹ ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، وہ قوم جس نے ہلاک ہونا تھا اس پر آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ بات سمجھ میں آ جائے گی؟ یہ قرآن تھا اس ساری دنیا تک پہنچانے کے لیے۔ ہمارے پاس اللہ کی امانت، ہم چنیدہ کہ ہم نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اگر ہم پہنچاتے اللہ ہمیں عزت دیتا اور باقیوں کا ہمارا خادم بناتا،
ہم نے نہیں پہنچایا، بات الٹ ہو گئی، ہم تکلیف میں، ہم اذیت میں، ہم ذلت میں، ہم رسوائی میں، اور وہ ہمارے اوپر سوار۔ ایک عالم دین گزرے ہیں، وہ اس کیفیت کو یوں بیان کرتے تھے کہ وہ کہتے اپنے علاقے کا بتاتے تھے، مولانا امین حسن اصلاحی کا نام شاید آپ نے ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ہمارے علاقے میں جب کسی زمیندار کو کوئی سزا دینی ہو تو اسے کہتے تھے کہ اس کو گاؤں کے کسی جو کمی ہے نا اس سے تھپڑ مرواؤ، یعنی ایک تو تھپڑ کی ضرب کیا ہے وہ تو چلی جائے گی، لیکن کس کا ہاتھ پڑا ہے نا یہ کبھی زخم نہیں بھرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو مردود کر دیا تھا ان کو ہمارے سروں پہ سوار کر دیا، تو یہ کس جرم کی سزا ہے؟ اللہ کے پیغام سے بے وفائی کرنے کی سزا ہے۔ دیکھیں دنیا میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم نے اپنے بہترین محلات بنائے ہیں، بہترین ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی ہیں، بہترین کیریئر بنائے ہیں، دنیا کو ہم نے جناب رستے لکھ دیے ہیں۔ ٹھیک ہے امریکہ زیادہ جو ہے وہ ترقی یافتہ ہے، لیکن ہمارے لوگ امریکہ بھی تو پہنچے ہیں، ہمارے لوگ ان کے اداروں میں بھی جا کے اعلیٰ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ صرف اتنا ہوا کہ جب ہم نے اللہ سے بے وفائی کی تو دنیا نے پھر ہمیں اپنی بوٹوں کی نوک پہ رکھ لی۔ مچھلی کے پیٹ کے گھٹن شاید وہ بھی بہت سخت گھٹن ہوگی، تو یہ گھٹن کون سی کم ہے؟ روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں۔ یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے یہ صرف میری بات نہیں ہے، قرآن مجید نے یہ بات بہت پہلے بتا دی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ترقی دے گا تو قرآن کے ذریعے سے دے گا، تو ذلیل کرے گا تو قرآن کے ذریعے سے ذلیل کرے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے اس رستے کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ جو سیدھے پہ چلے گا تو وہ جلدی منزل پہ پہنچے گا، عزت تک جائے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تو عزت تو اس کا حق ہوگا۔ اسی کی جو ہے وہ تشریح کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اب اللہ تعالیٰ اس کتاب ہی کے ذریعے سے قوموں کو ترقی بھی دے گا اور اس کتاب کو چھوڑنے کے نتیجے میں ذلیل و خوار بھی کرے گا۔ یہ جو ہماری ذلت و رسوائی ہے یہ آج کی نہیں ہے، یہ 200 300 400 سال سے۔ لہذا امت کے اندر جتنے بھی امت کے بہی خواہ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے غور کیا ہے کہ ہم کیوں، آپ نے وہ اگر تبلیغی جماعت کا وہ جو نصاب ہے تبلیغی نصاب، اس میں بھی ایک چیپٹر ہوتا تھا موجودہ پستی کا واحد علاج، تو پستی تھی نا جس کا علاج انہوں نے کوئی تجویز کیا ہے۔ آج کل کہتے ہیں کہ وہ تبلیغی نصاب میں شامل نہیں ہے، لیکن جو پرانا تبلیغی نصاب ہے اس میں آپ کو وہ مل جائے گا، موجودہ پستی کا واحد علاج، اور اس میں انہوں نے وجہ بتائی ہے، اور وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جو چھوڑ دیا ہے نا، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں، اور اس پر واپس آئیں گے تو عزت ملے گی، نہیں تو نہیں۔ انہوں نے یہ نتیجہ نکالا۔ ابوالکلام آزاد اپنے وقت میں انہوں نے بھی سوچا امت کی اس زبوں حالی پر، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، تو اس کے نتیجے میں یہ پستی ان کا مقدر ہو گئی۔ علامہ اقبال، ان کا شعر آپ نے سنا ہوگا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یہی بات جو میں نے کہی وہ علامہ صاحب بھی فرما رہے ہیں۔ فارسی میں بھی انہوں نے یہ بات کہی اور اس سے زیادہ شاندار پیرائے میں کہی، فرماتے ہیں خار از ماجوری قرآن شدی، یہ جو خوار ہو ذلیل ہو یہ قرآن سے ہجرت کرنے کی وجہ سے ہو، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، یہ بہانے بنا رہے ہو کہ دنیا بدل گئی ہے، سائنس کی ترقی ہو گئی ہے تو یہ ہو گیا ہے تو وہ ہو گیا ہے، یہ سب بہانے ہیں۔ اصل وجہ تمہاری ذلت اور رسوائی کی یہ ہے کہ تم نے قرآن چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کیا نقشہ کشی کی ہے، ایک مصرے میں امت کی حالت اتنے بلیغ انداز میں بیان کی ہے کہ اس کی کوئی مثال کم از کم آج کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اچو شبنم بر زمین افتندائی، شبنم زمین کے اوپر جس طرح بچھی ہوتی ہے، قطرے صبح جو آپ اگر نکلیں سیر کو جائیں پارک میں تو ہر ایک گھاس کے تنکے کے اوپر 2 3 قطرے ہوں گے، تو یہ جیسے زمین پہ شبنم ہوتی ہے اس طرح آج ہے مسلمان تو زمین سے لگا ہوا ہے، اور کسی کو یاد ہوتی ہے کہ اس نے جب پاؤں رکھا تو کتنے قطرے شبنم کے مسلے گئے؟ کوئی گنتا ہے؟ آج مسلمان کی حالت یہ ہو گئی ہے، کولیٹرل ڈیمیج ہو جاتا ہے، 100 مرے 50 مرے، شادی پہ مر گئے، کدھر مر گئے، دنیا نہیں پوچھتی کہ آپ کے ڈرون اٹیک میں اتنے مسلمان کیوں مارے گئے، یہ انسان تھے، آپ نے شادی کے گھر پر کیوں بمباری کر دی، کوئی نہیں پوچھتا۔ اچھو شبنم بر زمین افتندائی، اچھا شبنم اٹھ کے کسی کا کیا مقابلہ کرے گی؟ لیکن اقبال ہے وہ شبنم کو بھی پیغام دے رہا ہے کہ تو جو ہے نا یہ قطرہ جو ہے یہ ایٹم بم بن سکتا ہے،
کیسے؟ در بغل داری کتابیں زندہ آئی، تیری بغل میں زندہ کتاب موجود ہے. بڑا پیارا اشارہ کیا ہے. آپ کو پتہ نا جب جادوگروں نے فرعون کے دربار میں اپنی جادو کا وہ کرتب دکھایا تو وقتی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ایک ڈر سا پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف، اے موسیٰ مت ڈر، یہ جو تیرے ہاتھ میں ہے نا عصا، اس کو ڈال. جب انہوں نے ڈالا تو سیکنڈوں میں وہ چٹ کر گیا، کچھ باقی نہیں بچا. موسیٰ علیہ السلام سربلند ہو گئے، جادوگر جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے. تو تمہاری بغل میں بھی ایک زندہ کتاب عصائے موسیٰ کی طرح موجود ہے جو اس ساری ٹیکنالوجی کو اپنا غلام بنا سکتی ہے، وہ قرآن مجید ہے. جیسے جادوگر سجدہ ریز ہوئے تھے اسی طرح سائنٹسٹ سجدہ ریز ہو سکتے ہیں، لیکن تم اس قرآن کے پیغام کو پہنچاؤ تو صحیح. تو اقبال نے بھی یہی پہلی بات یہ کہ مرض بھی یہی تشخیص کیا کہ تم قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہو اس لیے ذلیل ہو. علاج بھی یہی تجویز کیا کہ اس کے ساتھ آ جاؤ، جڑ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا. انہوں نے ریشمی رومال، جب انگریز آیا انہوں نے ذلت گوارا نہیں کی، ریزسٹ کیا، مزاحمت کی، ریشمی رومال تحریک اٹھائی. نتیجے میں بہرحال گرفتار ہو گئے، مالٹا میں قید کر دیے گئے. جب ٹی بی لگ گئی اور اب وہاں پہ ظاہر مرنا تھا، اس زمانے میں ٹی بی کا علاج نہیں تھا، تو انگریز نے سوچا خام خواہ ہمارے ذمہ پڑیں گے. تو بالکل ٹی بی 3rd سٹیج پہ تھی، پاؤں پہ چل نہیں سکتے تھے، تو رہا کر دیا. جب واپس پہنچے ہندوستان تو دیوبند میں تمام علماء کو جمع کیا. اس زمانے میں 1920 میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مختلف جماعتیں نہیں تھیں، علماء کا ایک ہی پلیٹ فارم تھا. جمعیت علماء ہند جو ہے اس میں سارے بریلوی بھی ہوتے تھے، دیوبندی بھی ہوتے تھے، اہل حدیث بھی ہوتے تھے، سب، اور فرنگی محلی بھی ہوتے، سب علماء کا ایک پلیٹ فارم. سب کو جمع کیا اور ان کے سامنے اس جلسے میں یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، ان کے جو والد صاحب تھے مفتی شفیع صاحب، وہ اس جلسے میں خود شریک تھے. انہوں نے اپنی کتاب میں ان کی اس تقریر کا یہ اقتباس نقل کیا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ وہاں پہ شیخ الہند نے فرمایا کہ میں نے اسارت مالٹا، یعنی جب میں مالٹا میں قید تھا تو امت کی پستی پر جب غور کیا تو میرے سامنے 2 وجوہات آئیں جس وجہ سے ہم ذلیل ہیں. ایک قرآن کو چھوڑنا اور دوسرا آپس کی تفرقہ بازی. تو میں وہاں سے یہ طے کر کے آیا ہوں. اب عمر کیا بچی، ٹی بی کا مریض تو بات بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ وہ بتا رہے علماء کو، وہاں سے میں طے کر کے آیا ہوں کہ قرآن مجید کے دروس کے حلقے عام کیے جائیں، عوام میں بھی درس قرآن دیا جائے. اچھا، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کی مسجد میں یہ جو جس طرح کا درس ہوتا ہے نا، یہ اصل میں یہی ان کی تجویز تھی. آپ سوچیں ہر مسجد میں اس طرح کا پروگرام شروع ہو جائے تو لوگوں کی اصلاح ہو یا نہ ہو. یہ جمعے میں جو ہم ایک دوسرے کے خلاف تقریریں شروع کرتے ہیں اس کی جگہ پہ اس طرح کا درس قرآن ہو تو لوگوں کو باتیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں. تو یہ 1920 میں تجویز دے رہے ہیں کہ عوامی درس قرآن کے حلقے قائم کیے جائیں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو تفرقہ بازی ہے اس کو جو ہے برداشت نہ کیا جائے. مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ تفرقہ بازی کا سبب بھی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں تو یہ فرقے بھی اور یہ جو اس کی شدت ہے اس میں بھی کمی آ جائے گی. بہرحال مقصد میرا یہ تھا کہ یہ بات آپ کے سامنے رکھوں کہ جو بات ہمارے سامنے آئی کہ اللہ کی کتاب سے بے وفائی کا نتیجہ ہے کہ ہمیں یہ مار پڑ رہی ہے. تو یہ میں کوئی پہلا آدمی نہیں ہوں جس نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے. امت کا درد جس دل میں بھی پیدا ہوا وہ اسی نتیجے پر پہنچا کہ مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا سبب یہ نہیں کہ ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں، یہ نہیں کہ قرآن جو ہے وہ سائنس میں پیچھے رہ گئے ہیں. اصل سبب یہ ہے کہ یہ قرآن کو چھوڑ بیٹھے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن. اب اس کا اگر آپ علاج آج ہم اس کا کیسے کر سکتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یعنی جو آپ کی مسجد میں ہو رہا ہے اس کو ترقی دیں. ہم میں سے ہر بندہ یہ تو کر سکتا ہے نا کہ اپنے بیٹے کو کہے، اپنے بھائی کو کہے، اپنے محلے والے کو کہے، اپنے ساتھی کو کہے، دوست کو کہے، جو پڑوسی کو کہے یار ہم بیٹھتے ہیں شام کو آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہیں آپ بھی چلو. تو یہ کام ہمارا چلیں اس چڑیا کی مانند ہی صحیح نا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ بھی تھے جو آگ کو بھڑکا رہے تھے اور وہ چڑیا بھی تو تھی نا جو اپنی چونچ میں پانی کی بوند لا کے تو اس آگ کو بجھانے کی کوشش. وہ کیا بجھنی تھی لیکن اپنی ایک ایفرٹ ہے. ٹھیک ہے امت کی جو حالت ہے سو ہے، لیکن ہمیں تو وہ اپنی چونچ بھر ایفرٹ جو کوشش کرنی چاہیے نا، اور یہ کوشش آپ بھی کر سکتے ہیں. تو چلیں دنیا میں جو ہو سو ہو، آخرت تو بچ جائے گی نا. نہیں تو جس حالت میں جا رہے ہیں اس میں تو آخرت بھی برباد ہے. لیکن کیا معلوم کہ ہماری اس کوشش کے نتیجے میں ایک معتدب تعداد جو ہے وہ اس رستے پہ آ جائے جسے اللہ قبول کر لے تو پھر دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے، دنیا کی عزت بھی واپس آ سکتی ہے.
پلٹ کے وہ دن ہمارے جو ہیں عظمت رفتہ کے وہ لوٹ کے آ سکتے ہیں. تو یہ ایک کوشش ہے کہ جس کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں. لیکن اس میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز بھی آپ کے سامنے رکھوں. قرآن مجید اس سے جڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اثر نو یہ یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے. اور مجھے پتہ ہے ہم سب یہ مانتے ہیں، لیکن مجھے پھر بھی کہنے دیجئے کہ ہمارا دل اس پہ مطمئن نہیں ہے بھائی. اگر ہمارا یہ یقین ہوتا تو پھر ہم انجینئر بننے کا بعد میں سوچتے، ڈاکٹر بننے کا بعد میں سوچتے، دکاندار بننے کا بعد میں سوچتے، قرآن کا قاری بننے کا پہلے سوچتے. ہمارا عمل بتا رہا ہے کہ ہمارا یہ یقین اس پر اس طرح کا نہیں ہے. تو پہلی بات تو وہ یقین دوبارہ پیدا کرنے کی. یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی شوشے کا فرق نہیں ہوا ہے. جیسے لوح محفوظ میں تھا ویسے ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے. ہماری دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے. جیسے کہیں آپ جب کوئی آگ لگ جائے، ریسکیو کرنا ہو، کسی کو نکالنا ہو، کیسے نکال؟ رسا ڈالا، جس نے رسا پکڑ لیا وہ بچ جائے گا، جو نہیں پکڑے گا وہ جل جائے گا. یہ دنیا میں ایک عذاب آیا ہوا ہے، بچے گا وہ جو اس رسی کو پکڑ لے گا. اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں. رسول آ کے لوگوں کو خبردار کر دیں کہ یہ دن آنا ہے اور اللہ نے آپ سے یہ پوچھنا ہے. یہ گواہی ہے جو رسول دیتے ہیں اللہ کی طرف سے لوگوں کے سامنے. اس کو اگر سمجھنا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کرنے کے بعد جو آخری آپ نے بڑا خطبہ ارشاد فرمایا، وہ ہمارے ہاں حجۃ الوداع کے خطبے کے نام سے جانا جاتا ہے. اور وہاں آپ نے لوگوں سے پوچھا، اے لوگو کیا اللہ کی بات میں نے تم تک پہنچا دی؟ الا هل بلغت، تو کیا میں نے پہنچا دیا؟ اور 1.25 لاکھ کے لگ بھگ جو مجمع تھا اس نے جواب دیا، انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. اے اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے برائی کے پردے چاک کر دیے، حقیقت واشگاف کر دی. ہم گواہی دیتے ہیں. اب یہ گواہی لینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، انگلی اٹھائی اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ کو خطاب کیا، اللہم اشہد، اے اللہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس پر تو گواہ بن جا. اللہم اشہد، اللہم اشہد. اللہ کو گواہ بنایا. کیوں؟ آخرت میں اللہ محمد الرسول اللہ سے پہلے پوچھے گا کہ جو میں نے پیغام آپ تک پہنچایا تھا وہ ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا یا نہیں پہنچایا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینا ہے کہ ہاں میں نے پہنچا دیا. تو جن کو پہنچانا تھا جب ان سے جواب لیا تو اللہ کو گواہ بنا لیا کہ اللہ گواہ رہنا، یہ مان رہے ہیں کہ تیرا کام میں نے پورا کر دیا، جس مشن کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا وہ میں نے مکمل کر دیا. اب یہاں سے اگلی منزل شروع ہوتی ہے. وہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. اب جو موجود ہیں اس پر ذمہ داری ہے کہ پہنچائے ان تک کہ جن تک نہیں پہنچا. عرب کے لوگوں تک میں نے پہنچا دیا، ایرانیوں تک کون پہنچائے گا؟ رومیوں تک کون پہنچائے گا؟ ہندوستان تک کون پہنچائے گا؟ باقی دنیا تک کون پہنچائے گا؟ یہ ذمہ داری ہے امت کی. اس بات کو قرآن نے بیان کیا، کذالک جعلناکم امۃ وسطا. اسی طرح مسلمانوں ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ بن جائیں. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تاکہ تم تمام انسانوں کے اوپر گواہ بن جاؤ. جو شخص یہ گواہی دیتے ہوئے دنیا سے جائے، قولی بھی عملی بھی، زبانی کہتا ہو کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، محمد الرسول اللہ کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہوں، یہ زبانی گواہی ہے، اور اس کا عمل اس گواہی کا مصداق ہو، کامل نمونہ ہو اس گواہی کا. وہ لا الہ کے خلاف جانے والا نہ ہو، محمد الرسول اللہ کی سنت سے ہٹ کر چلنے والا نہ ہو. اس کا یہ عمل باقی لوگوں کے اوپر گواہی ہے. ایک ایسا شخص تمہارے درمیان اگر موجود ہے تو آخرت میں تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، وہ فلاں بندے کا نہیں پتہ تھا، اس کا عمل تم نے نہیں دیکھا تھا، اس کی گواہی تم نے نہیں دیکھی تھی. اس کی موجودگی ہی ایک گواہی ہے. یہ ہے کہ جو ذمہ داری امت پر اللہ تعالیٰ نے لگائی، امت جب تک اس ذمہ داری کو ادا کرتی رہی، اللہ کی مدد امت کے ساتھ رہی. اور جب امت نے اس ذمہ داری کو بحیثیت مجموعی ترک کیا
تو اس کے بعد اللہ کی مدد بھی آہستہ آہستہ اٹھتی چلی گئی۔ صرف آج جو دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے اصل سبب اس ذمہ داری کو ترک کرنا ہے جس وجہ سے اللہ نے امت سے اپنا دست شفقت ہٹا دیا ہے۔ اب آ جائیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی دی تو وہ اس کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد؟ تو اب سمجھ لیجئے اصل اسلام کیا ہے۔ ابھی ہم قربانی کی عید کر کے فارغ ہوئے نا، یہ جو قربانی کی عید ہے اس میں پیغام کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک خواب آئی باپ کو کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو۔ باپ بیٹے سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، میں تو کرنے کے لیے راضی ہوں، تم بھی تیار ہو کہ نہیں ہو؟ بیٹا کہتا ہے ابا جی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، ففعل بما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب دونوں نے یہ اسلام قبول کر لیا، باپ قربان کرنے پر تیار ہو گیا، بیٹا قربان ہونے پر تیار ہو گیا، یہ اسلام ہے۔ اپنا سب کچھ اسلام کی راہ میں لٹا دو، اپنا سب کچھ اسلام کی راہ میں کھپا دو، گواہی یہ دینی ہے۔ اب اس گواہی کو ایک اور طرح سمجھیے، آج کل جو ہے نا برسات کا موسم ہے، رات کو جہاں پہ لائٹ جلتی ہے اسٹریٹ لائٹ، آپ جب صبح وہاں سے گزرتے ہیں تو نیچے کافی کچھ کیڑے مکوڑے پروانے مرے پڑے ہوتے ہیں یا نہیں مرے پڑے ہوتے ہیں؟ آپ اگر اوپر نہ بھی دیکھیں نا، نیچے ہی دیکھ رہے ہوں، یہ نیچے مرے ہوئے پروانے گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ اوپر لائٹ تھی جس پر رات کو پروانے مرے ہیں۔ جب کوئی شخص اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، اصل اسلام یہی ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ علامہ اقبال نے اس مضمون کو باندھا ہے، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، یہ جو بندگی ہے، عبادت ہے، سجدہ ہے، تلاوت ہے، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جو فرشتے بھی اس پر موجود ہیں، تو یہ مقام بندگی ہے۔ لیکن اس سے اوپر ایک مقام ہے، وہ عشق کا مقام ہے، محبت کے جنون کا مقام ہے۔ ز نوری سجدہ می خائی ز خاکی بے شزاں خائی، اگر ان نوریوں سے فرشتوں سے مجھے سجدے چاہیے تو یہ جو خاکی میں نے بنائے ہیں ان سے سجدے بھی چاہیے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بھی چاہیے۔ چنا خود را نگہداری بائیں بے نیازی، ہاں وہ ایک بے نیاز ذات ہے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے، اسے کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں کہ وہ بھی کوئی ہستی ہے، لوگ اپنے دھندوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خائی، جو اس کے دوست ہیں، جو اس کے محبوب ہیں، جو اس سے محبت کرتے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس کے وجود کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اصل اسلام کیا ہوا؟ اللہ پر اپنی جان نچھاور کر دینا ہے، اللہ کے دین پر اپنی جان نچھاور کر دینا ہے۔ ہماری حکمت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ گھر بچا لینا، جان بچا لینا، عزت بچا لینا، مال بچا لینا، کاروبار بچا لینا، کیریئر بچا لینا، نوکری بچا لینا، تعلق بچا لینا۔ جو آپ نے بچا لیا، ہم کہتے ہیں یہ بڑا سیانہ بندہ ہے، اس نے سانپ بھی مار لیا، لاٹھی بھی ٹوٹنے سے بچا لی۔ اصل اسلام کیا ہے؟ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اب آپ سوچیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جان ہتھیلی پہ لے کے نکلے یا نہیں نکلے؟ جب قریش کا ایک بڑا وفد حضرت ابو طالب کے پاس گیا کہ آپ یہ جو اپنے بھتیجے کی پشت پناہی کر رہے ہیں، پروٹیکشن دے رہے ہیں، آپ اس سے ہاتھ اٹھا لیجئے، ہمیں اس سے دو دو ہاتھ کرنے دیجئے۔ تو ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرمائی کہ دیکھیں بھتیجے، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں اٹھا نہ سکوں، یعنی کمپرومائز کر لو، تھوڑا ہاتھ کھولا رکھو۔ یہ اب پورے قبیلے کے خلاف آ رہے ہیں، ہم آئسولیٹ ہونے جا رہے ہیں، تو مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکتا ہوں۔ جواب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ کیا ہیں؟
کہ چاچا جان اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند رکھ لیں تو میں تب بھی وہ کام نہیں چھوڑوں گا جس پر اللہ نے مجھے مامور کیا ہے. یا تو میں اس کام میں سرخرو ہوں گا اور کامیاب ہوں گا، یا اسی کام میں اپنی جان گھول دوں گا، لگا دوں گا، کھپا دوں گا. یہ وہی حضرت اسماعیل والی بات ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ گویا آپ نے اپنی طرف سے تو کوئی دریغ نہیں کی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، باقی اللہ بچا لے. جیسے اللہ نے اسماعیل کو بھی بچا لیا، اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھی بچا لیا. بات تو بنی نا، قتل کے فیصلے تو ہوئے نا، تلواریں تو نکلی، ایک دفعہ نہیں کئی بار نکلی، پتھر پڑے، دندان مبارک شہید ہوئے، گھر پر حملے ہوئے. اللہ نے بچانا تھا بچا لیا. لیکن یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جان دی، قربان ہوئے، باقاعدہ ہوئے، اور انہیں بھی نظر آتا تھا کہ رستہ تو کوئی نہیں. وہ بھی اگر کمپرومائزڈ ہو جاتے تو جان بچا سکتے تھے، باقیوں کی طرح وہ بھی اگر سرنڈر کر جاتے تو وہ بھی جان بچا سکتے تھے، وہ بھی گھر بچا سکتے تھے، وہ بھی رشتہ دار بتا سکتے تھے، وہ بھی تعلقات استوار کر سکتے تھے، ان کے وظیفے بھی جاری ہو سکتے تھے، انہیں پروٹوکول مل سکتا تھا، وہ وی آئی پی زندگی بسر کر سکتے تھے، انہیں حضرت جی کہا جاتا، وہ سید تھے، سید مانا جاتا. صرف انہوں نے مخالفت نہیں کرنی تھی، صرف مخالفت نہیں کرنی. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یہ باتیں عام نہیں ہیں. یزید کی بیعت کرنا لازم نہیں تھا، آپ نے حضرت معاویہ کے دور میں بھی نہیں کی تھی، یزید کی بیعت نہیں کی، ولی عہدی کی بیعت بھی نہیں کی تھی. یزید جب خلیفہ بن گیا تب بھی اس کی بیعت نہیں کی تھی. آپ زندہ تھے، آپ پر کسی نے حملہ نہیں کیا تھا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، وظیفے بھی نہیں بند ہوئے تھے. معاملہ تو تب ہوا نا کہ جب آپ نکلے ہیں، جب آپ نے چیلنج کیا ہے، جب آپ نے اپنے جو ہے نا مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے اہل کوفہ کی بیعت لینے کے لیے. آپ اگر چیلنج نہ کرتے تو یزید جو ہے وہ سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے تیار تھا. یہ چیلنج کیوں کیا؟ ہم کہتے ہیں، یا ہم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں اپنے حق کے لیے کیا. یہ حضرت حسین کی توہین ہے، اپنے حق کے لیے نہیں کیا. یہ بات صحیح نہیں ہے کہ کہ میرا حق ہے کہ میں خلیفہ بنوں. اصل بات کیا ہے؟ یہ خلافت حق ہے امت کا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امانت جو امت کے سپرد کر کے گئے تھے، اس کے اوپر کسی خاندان کی اجارہ داری جو ہے یہ امت کے حق پر ڈاکہ ہے. یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس وقت کسی خاندان کی اجارہ داری امت کے حق پر ڈاکہ تھا تو آج بھی ڈاکہ ہے. کسی ادارے کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ امت کا یہ حق سلب کر لے. کسی گروہ کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ امت کا یہ حق سلب کر کے اپنے پاس جو ہے محصور کر لے. وہ علم کے نام پر ہو، تقویٰ کے نام پہ ہو، تقدس کے نام پر ہو، قربانی کے نام پر ہو، کسی مخصوص گروہ کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا. یہ امت کا حق ہے، اس کے خواص اور اس کے عامین سب کا حق ہے. اللہ کے رسول کے بعد یہ شہادت حق کی ذمہ داری بھی امت پر ہے، اور یہ خلافت کی امانت بھی امت کی ہے، اس کے پاس ہے، یہ کسی گروہ کی نہیں ہے. یہ نقطہ سمجھنا بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. نہ کسی خاندان کی، نہ کسی گروہ کی، نہ بنو امیہ کی، نہ بنو ہاشم کی، نہ سیدوں کی، نہ غیر سیدوں کی. یہ جھگڑا ہی فضول ہے. اصل میں یہ چیز ہے امت کی. اگر کہیں پہ حق تلف ہوا ہے تو امت کا ہوا ہے، اور اس سے نقصان کیا ہوا؟ عدل کے خلاف ہے اور ظلم ہے. ایک حق اللہ نے سب کا رکھا ہے، وہ حق ایک مخصوص گروہ اگر لے لے، ایک مخصوص خاندان لے لے، ظلم ہے یا نہیں ہے؟ یہ ظلم ہے. اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ظلم نہیں ختم ہو سکا، لیکن اپنی قربانی سے اسلام زندہ کیا. کہ اصل اسلام کیا ہے؟ اپنا آپ اللہ کے لیے قربان کر دینا، نچھاور کر دینا، اپنی جان لگا دینا اور کھپا دینا. اس سے بندہ اللہ کی نظر میں محبوب تر بنتا ہے. کہ یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ کر کے دکھا دیا. اس لیے کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا اسلام زندہ ہوا کربلا کے بعد، اور ہر کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے. اب آ جائیں آج کے حالات میں. ایک چیز سوچیں، ہم یہاں پہ مجلس سے جا لیتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دکھ بیان کرتے ہیں، اس پہ روتے بھی ہیں، آہو بکا بھی کرتے ہیں،
اور دل و جان سے کرتے ہیں، مکاری سے نہیں کرتے، اداکاری سے نہیں کرتے، دل و جان سے کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم آج کے یزیدوں کو پہچانیں، آج کے ظالموں کو پہچانیں، اور ان کے مقابلے میں حسینی کردار کو اپنائیں۔ مجھے بتائیں عملی تبدیلی کس سے آئے گی؟ فرق کس سے پڑتا ہے؟ ہماری مجلس سے فرق پڑتا ہے، یا ہم اگر وہ کردار اپنائیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا تھا تو اس سے فرق پڑے گا؟ یہ جو امت کی بگڑی ہے یہ کس سے بنے گی؟ رونے سے بنے گی؟ دعائیں کرنے سے بنے گی؟ اے اللہ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑیں اس سے بنے گی؟ یا عمل سے زندگی بنے گی؟ اگر ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ طرز عمل اختیار کر کے یزیدیوں کے خلاف اعلان بغاوت نہیں کرتے تو ہم کیسے حسینی ہوئے؟ پھر تو کوئی وہ حضرت حسین کی سیرت کو ہم نے درخور اعتنا نہیں جانا، پھر ہم نے کسی معنی میں بھی اس اسلام کو زندہ کرنے کے لیے کوئی قدم بھی نہیں اٹھایا، اور اسلام کو زندہ کرنے کے لیے قدم اٹھانا بھی کتنا مبارک ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاءہ الموت، جسے موت آئی، وہو یطلب العلم، اور وہ طالب علم تھا، ابھی وہ کچھ نہیں تھا، طالب علم تھا، علم حاصل کر رہا تھا، لیکن علم حاصل کرنے کے پیچھے نیت کیا تھی؟ ٹیوشن پڑھاؤں گا، دولت کماؤں گا؟ نہیں، یہ نیت نہیں تھی۔ لیحیی بہ الاسلام، یہ علم حاصل کر کے میں اسلام کو زندہ کروں گا۔ مرحلہ نہیں آیا، پہلے ہی مر گیا۔ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ، اس شخص کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فرق ہوگا۔ دیکھیں نا، شہادت ہے یہ۔ جو کام نبی کرنے کے لیے آئے تھے، اسلام کو زندہ کرنے آئے تھے، وہی اسلام زندہ کرنا اس کا مقصود ہے۔ اس کام کے لیے یہ کھڑا ہو گیا، موقع نہیں آیا، پہلے مر گیا، بس ایک درجے کا فرق رہ گیا۔ مسافر اسی رستے کا ہے جس رستے کے مسافر نبی تھے۔ اب اس معاملے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جان دی، باقاعدہ اسی مشن پر دی۔ وہ درجہ تو جو ہے سو ہے، اسی لیے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں اس طرح جان دے دے اسے مردہ نہیں سمجھنا۔ آپ سمجھتے ہو مر گیا، وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، بل احیاء، زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال اور بھی ہے، وہ بھی ایک عام بندے کی ہے، نبی کی مثال نہیں ہے، عام بندے کی مثال ہے، اور سورہ یاسین میں آئی ہے۔ سورہ یاسین میں آتا ہے کہ 3 لوگ گئے، پہلے 2 گئے اللہ کی طرف سے پیغمبر کسی بستی والوں کو سمجھانے کے لیے، بستی والے نہیں مانے، پھر تیسرے کو بھیجا، فَعَزَّزْنَاهَا بِثَالِثٍ، ان 2 کو پھر تیسرے سے مدد دی، اور تینوں نے مل کے انہیں دعوت دی قوم کو۔ قوم نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو نہیں مانتے، اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، ہم آپ کو نحوست والا پاتے ہیں، جب سے آپ آئے ہو ہمارے اوپر مصیبتیں ہی آ رہی ہیں، ہم آپ کو نہیں مانتے۔ ایک شخص بہت دور سے دوڑتا ہوا آیا، شہر کے باہر سے دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے آ کے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو یہ لوگ نہ کوئی تم سے تاوان مانگتے ہیں، نہ اجرت مانگتے ہیں، کچھ بھی نہیں، یہ اللہ کی طرف تمہیں پکار رہے ہیں، ان کی بات کو مانو، اور مجھے کیا ہو گیا کہ میں ان کی بات کو نہ مانوں اور میں رحمان کا انکار کروں، اور اگر میرا رحمان مخالف ہو جائے تو تم سب بھی میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، تو میں تو ان کی بات کو مانتا ہوں۔ اس ایک آدمی نے ان کی بات کی تصدیق کی، باقی پورے گاؤں والوں نے انکار کر دیا، اور اس کی تصدیق پر وہ اتنے غصہ ہوئے کہ اس کو قتل کر دیا۔ جو ہی اسے قتل کیا، قرآن کے الفاظ ہیں قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا جنت چلے جاؤ۔ کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی برزخ کی زندگی نہیں، کوئی بیچ میں آڑ نہیں، ادھر سانس نکلی ادھر اسے حکم ہوا کہ جنت چلے جاؤ، قیل ادخل الجنہ۔ اچھا، صرف جنت چلا نہیں گیا، پیچھے کا منظر بھی اس کے سامنے ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا سورہ آل عمران میں ایسے الفاظ ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے پسماندگان کے بارے میں بھی اللہ سے جو ہے نا وہ پوچھتا ہے کہ ان کا کیا بنے گا۔ تو ظاہر ہے پیچھے جو رہ گئے، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، وہ کسی کو کماؤ پوت تھا، تو گھر کے اندر کورام مچا ہوا ہے، لوگ رو رہے ہوں گے، تو وہ منظر اس کے سامنے ہے۔ تو وہ جنت سے بات کہتا ہے، اللہ نے اس بات کو بھی نقل کیا، قال یا لیت قومی یعلمون، وہ کہتا ہے کاش میرے گھر والوں کو پتہ لگ جائے، بما غفر علی ربی، جو میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والے لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ اب ذرا ان باتوں کو جوڑے نا، مطلب کیا ہے؟ وہ رو رہے ہیں تو روئیں نہ، وہ رو رہے ہیں تو خوش ہو جائیں۔
جو میرا مقام بن گیا ہے، جو مجھے عزت مل گئی ہے، جو مجھے حیثیت حاصل ہو گئی ہے، جو میرا سٹیٹس ہے، اگر میرے گھر والوں کو پتہ لگ جائے تو بجائے رونے کے خوشیاں منانا شروع کر دیں۔ وہی بات اللہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ نہ سمجھو۔ تو اس کی ایک عملی شکل میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین سے پیش کر دی کہ ان کے سامنے وہ سارا منظر ہوتا ہے جو ہم کچھ کر رہے ہیں، اللہ دکھاتا ہے ان کو، اور وہ افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا رتبہ دے دیا، اور یہ رو رہے ہیں اور یہ افسوس کر رہے ہیں، انہیں تو خوشیاں منانی چاہیے۔ اب اس اعتبار سے دیکھیں تو پوری دنیا میں آج اگر مسلمان بظاہر دیکھیں نا، نقصان ہو رہا ہے، قتل ہو رہے ہیں، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، تو اصل میں جس کے اندر کوئی نیکی کی رمق ہوتی ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ یہ مقام دیتا ہے۔ جو بالکل جسے ہم کہتے ہیں دھویا ہوا ہوتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ بالکل جس سے ناراض ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی نیشنلٹی اس کو دے دیتا ہے کہ جہاں کہیں خطرہ ہو جلدی سے جہاز پر چڑھ کے بھاگ جانا، جلدی سے بھاگ جانا، مجھے تمہارا یہ ناپاک وجود شہادت کے راستے میں قبول نہیں ہے، دفع ہونا، ادھر سے نکل جانا جہاں خطرہ ہو۔ یہ مرتبہ تو ان کو ملتا ہے جو جن کے اندر کوئی نیکی کی رمق ہوتی ہے، کوئی ایمان کا قطرہ ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ یہ خوش نصیبی عطا کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان کے جسم کے ٹکڑے ہوں، اللہ کی راہ میں وہ شہید کیے جائیں، اللہ کی راہ میں وہ قتل کیے جائیں۔ اور ایک بات سوچئے، جس دین کی خاطر نواسۂ رسول جان دے دیتے ہیں، جس دین کی خاطر محمد الرسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، جس دین کی خاطر محمد الرسول اللہ پہ پتھراؤ ہوتا ہے، جس دین کی خاطر حضرت حمزہ شہید کیے جاتے ہیں، ان کا کلیجہ چبایا جاتا ہے، اس دین کی خاطر ہمیں نہ گالی پڑے، نہ کوئی تان کرے، نہ کوئی ہمیں جو ہے نا وہ کوئی بری بات برداشت کرنی پڑے، نہ کوئی ہڈی ٹوٹے، تو ہم زیادہ بہتر مسلمان ہیں یا وہ زیادہ بہتر مسلمان تھے؟ ریجیکٹڈ کون ہے؟ ریجیکٹڈ وہ ہیں کہ جس کی قربانیاں رنگ لا رہی ہوں، یا وہ ہیں کہ جس سے قربانی ڈیمانڈ ہی نہ کی جا رہی؟ مجھے آپ کی سروسز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کے بارے میں تو ریٹن آن دا وال ہے کہ آپ کا ناخن بھی نہیں کٹے گا اس راستے میں، آپ کا پسینے کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلے گا اس راستے میں۔ اگر یہ فیصلہ ہے تو یہ خیر کا فیصلہ ہے یا شر کا فیصلہ ہے؟ یہ محبت کا فیصلہ ہے یا ناراضگی کا فیصلہ ہے؟ تو اگر میری قربانی نہیں لگ رہی اس راستے میں، مجھے کوئی گزند نہیں پہنچ رہی، اگر مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی، اگر مجھے کوئی اندیشہ نہیں لائق ہو رہا، تو اللہ کے اعتبار سے تو میں ریجیکٹڈ ہوں۔ اور اگر اس راستے میں کوئی قربانیاں آ رہی ہیں، کوئی تکلیفیں آ رہی ہیں، کوئی خطرات ہیں، کوئی خوف کی کیفیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو صراط مستقیم پر ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، یہ خوشیاں منانے کی بات ہے۔ اب یہ دیکھیں نقطہ نظر کا فرق، بالکل الٹی بات ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بچ گئے تو اللہ ہم سے راضی ہے، دیکھیں میں نقصان سے بچ گیا ہوں۔ اس قرآن کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو نقصان ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے راستے کے لیے چنا ہوا ہے۔ تو جان دینے سے پتہ یہ لگا کہ یہ مقبول لوگ ہوتے ہیں، پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں جانیں قبول کرتا ہے، اور جن کی بچ جاتی ہیں وہ پسندیدہ نہیں ہیں، الا یہ کہ ان کی ساری زندگی اسی راستے پہ لگی ہو، انہوں نے اپنے آپ کو جھونک دیا ہو، کوئی کسر نہ چھوڑی ہو، اللہ نے پھر بھی بچا لیا، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن جس نے خود اللہ کی راہ سے ہٹ گیا، صرف جان بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے، نوکری بچانے کے لیے، تعلقات بچانے کے لیے، تو یہی تو ارتداد باطنی ہے، یہی تو نفاق ہے، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ۔ سورہ رحمان کی پہلی 4 آیات مکمل کر دی، جس میں عظمت قرآن کا مضمون بیان ہوا۔ جو انسان پہ سب سے بڑی رحمت کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اس آخری کتاب سے ہمکنار کیا ہے، اور انسان کو اللہ نے جو سب سے بڑی صلاحیت دی ہے وہ بولنے کی صلاحیت دی، کلام کرنے کی صلاحیت دی ہے، معافی ضمیر بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے، اپنی بات سمجھانے کی اور دوسرے کی بات سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ لہذا بہترین لوگ در حقیقت وہ ہیں کہ جو اللہ کے اس کلام کو سمجھ کر دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ اس کا لب لباب ہے جو ہمیں
تقریباً پچھلی نشست میں 1 گھنٹہ تقریباً ہم نے اس پر صرف کیا. اب اس سے آگے اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے، اللہ کے کمالات، اللہ کی خلاقی. ظاہر ہے یہ جو پوری کائنات ہے، یہ کائنات ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ نے بنائی ہے. ہاں، جو لوگ اس کی جستجو میں ہیں، اس کی تہ میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ خود بخود بنی ہے. یعنی اس وقت دنیا میں سائنسدان جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کائنات کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہی معلوم کرتے ہیں کہ پانی کا فارمولا کیا ہے، وہی معلوم کرتے ہیں کہ آگ میں کتنی حرارت ہوتی ہے، وہی معلوم کرتے ہیں کہ سورج ہم سے کتنے فاصلے پر ہے. تو بنایا سب کچھ کس نے؟ اللہ تعالیٰ. اب وہ جو کچھ بنا ہوا ہے اس کے بارے میں سمجھنا، جانکاری حاصل کرنا، یہ سائنس ہے. اور جو اس جانکاری کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اصول مرتب کر رہے ہوتے ہیں، اس کے قوانین اور ضوابط بنا رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم سائنٹسٹ کہتے ہیں. اور دنیا میں جتنے بھی تقریباً بڑے بڑے سائنسدان ہیں، وہ سارے کے سارے دہری ایتھیسٹ ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں. اور یہ اس زمانے کا سب سے بڑا یعنی عجوبہ، سب سے بڑا لطیفہ کہیں، سب سے بڑا عجوبہ کہیں، سب سے بڑا جو ہے نا حیرت کی بات کہیں کہ کوئی انسان یہ نہیں مان سکتا کہ گھڑی خود بن سکتی. کوئی انسان یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ ایک چھوٹا سا گلاس خود بن سکتا ہے. اور جو انسان یہ نہیں مانتا کہ گھڑی خود بن سکتی ہے، موبائل خود بن سکتا ہے، گلاس جیسی چیز خود بن سکتی ہے، وہ یہ ضرور مانتا ہے کہ چاند، ستارے، آسمان، یہ سارا کچھ خود بن گیا ہے، یہ کسی نے نہیں بنایا ہے. یہ سب سے بڑا لطیفہ ہے، یہ سب سے بڑی حیرت کی بات ہے اور سب سے بڑے اچنبے کی بات. اس سے آپ ایک بات سمجھ لیں جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہمارے اس علم کے اندر شیطان اس درجے اندر گھس کے سیاہی ہو رہا ہے، وگرنہ اس کائنات پر غور و فکر کے نتیجے میں اللہ یاد آ جانا چاہیے. قرآن مجید کا یعنی قرآن نے یہ جو اللہ نے مخلوق بنائی ہے، اس کو اپنی نشانیاں، اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دی ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ تو خیر سورہ آل عمران میں ہے، لیکن سورہ بقرہ میں تو بڑی تفصیل آئی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. تو یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ جو شخص کائنات پر جتنا زیادہ غور و فکر کرے وہ اتنا اللہ کے قریب جاتا رہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. وہ لوگ کہ جو اللہ کو کھڑے، بیٹھے، لیٹے یاد رکھتے ہیں اور کائنات پر، آسمانوں اور زمین پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کی بناوٹ پر، اس کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ہو بالکل اس کے الٹ رہا ہے. اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک قسم کے لوگوں کی تو وہ ہے کہ جو ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ چاند کو دیکھ سکیں یا سورج کو دیکھ سکیں یا آسمان کو دیکھ سکیں، اتنے مصروف ہیں. ہم بھی جب چھوٹے تھے تو پھر بھی رات کو آسمان دیکھ لیتے تھے، لیکن اب ہمارے ہم بھی آسمان دیکھنے کا موقع کم ہی میسر آتا ہے لوگوں کو. ہم موبائل دیکھ لیتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ لیتے ہیں، آسمان دیکھنے کا موقع تو نہیں میسر آتا. لیکن جو ایک طرف ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں آگے پیچھے آنکھ کھول کے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو دوربینیں اور خوردبینیں لگا کے دیکھ رہے ہیں مگر یہ کہ حقیقت نہیں دیکھ رہے. اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو سمجھے وہ نظر کیا. تو یہ شے کی ایک ظاہر تو نظر آ رہا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، لیکن اس کے پیچھے جو حقیقت کبریٰ ہے پنہاں، جو خالق کی ایسی، اس کو نہیں دیکھ سکتے. یہ ایک آج کے دور کا المیہ کہیں. اس سے پہلے میں نے لطیفہ کہا تھا، لیکن اب میں یہاں آ کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں المیہ کہیں. اسے آپ آج کی ٹریجڈی کہیں. اور یہ سب سے بڑی دجالیت ہے کہ آپ کے پاس معلومات کا تو خزانہ آ گیا، لیکن یہ کہ کائنات کے بارے میں تو جانکاری آ گئی، لیکن اس کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے اس تک نگاہیں نہیں پہنچ سکی، پردہ پڑ گیا، وہاں تک انسان کا علم نہیں جا سکا. یہ سب سے بڑی محرومی ہے انسان کی. تو بہرحال قرآن مجید نے اپنی بات سمجھانے کے لیے
یعنی اللہ تعالیٰ کی خلاقی، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کے بنانے کا جو فن ہے اس کو بار بار جگہ جگہ اجاگر کیا ہے کہ وہ کتنا علی کل شیء قدیر ہستی ہے، کتنا بڑا خلاق ہے، کتنا بڑا ماہر ہے بنانے میں. اس کے نمونے ہیں جو قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کیے. تو یہاں پہ بھی جب ایک طرف تو وہ علم اس کا ذکر کر دیا جو وحی کے ذریعے سے آیا، قرآن مجید عظیم ترین کتاب، بہترین لوگ تو وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں. اس کے بعد دوسرا جو علم ہے جو انسان آنکھ سے، کان سے، ناک سے جو اللہ نے مختلف صلاحیتیں دی ہیں جنہیں ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، اور پھر جو تعقل کی صلاحیت ہے اس کو بروئے کار لا کر جو انسان استنتاج اور استخراج کے ذریعے سے یا استنباط کے ذریعے سے جو علم حاصل کرتا ہے وہ علم ہے کہ جسے ہم عام طور پہ علم بالحواس کہتے ہیں یا علم بالاشیاء کہتے ہیں. تو اب یہاں پہ اس علم بالحواس یا علم بالاشیاء کا ذکر ہے جو کیا جا رہا ہے. اس کی طرف اور جگہوں پہ بھی قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے نا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں اس اونٹ کی طرف جس پر یہ سوار ہو کے جاتے ہیں کہ کس طرح اسے ڈیزائن کیا گیا ہے، اس صحرا کے لیے گویا خاص یعنی اسپیشلائز یعنی فارم میں اسے بنایا گیا کہ وہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے. کیا اس کو نہیں دیکھتے؟ اور اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے بلند کر دیا گیا، اور دائیں بائیں جو ہے کھڑے پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے مضبوطی سے جما دیے گئے، اور نیچے بچھی ہوئی زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح اسے بچھا دیا گیا جس کے اوپر ان کا اونٹ جو ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے. تو یہ سارا دیکھ کے فذکر خود بھی یاد آنا چاہیے، تو اے نبی آپ بھی یاد کرائیں انہیں. تو یہ اصل میں ایک دو علوم جو انسان کو دیے گئے، بلکہ اس دو سے مجھے ایک بات اب ایک ایکویشن سی ذہن میں آ رہی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. تو گویا یہ دو آنکھیں انسان کی، ایک علم دنیا اور ایک علم وحی، ایک علم اشیاء یا علم بالحواس اور ایک علم بالوحی. یہ دو آنکھیں ہیں جن سے انسان دیکھتا ہے، اور ان کا آپس میں کمبینیشن کیا ہے؟ جتنا انسان کا علم بالحواس وسیع ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی علم بالوحی کے بارے میں اس کی جانکاری بڑھتی چلی جائے گی. یہ میں اسے چلیں ایک مثال اگر آپ کے سامنے رکھوں تو یوں ہوگا کہ یوں سمجھیے اگر علم کا سمندر ہے جس کے کنارے آپ کھڑے ہیں اور قرآن مجید وہ سمندر ہے، ٹھیک ہو گیا، آپ اس سمندر سے کتنا پانی بھر سکیں گے؟ جتنا آپ کے پاس برتن ہو. اپنے برتن سے زیادہ پانی آپ سمندر سے نہیں لے سکتے. برتن کیسے بنے گا آپ کا؟ یہ جو ظرف ذہنی ہے یعنی برتن، وہ جو آپ کا سوچ ہے، سمجھ ہے، وہ سمجھ آپ کی دنیا کی سمجھ، جتنی آپ کی دنیا کی سمجھ ہوگی اتنا آپ کا ظرف بڑا ہوگا، جتنا آپ کا ظرف بڑا ہوگا اتنا قرآن مجید کا علم اس کے اندر سما سکے گا. یہ اس کا آپس میں تعلق ہے. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جن کا ظرف بن گیا نا بڑا، وہ اندر سے رہا خالی، اس میں قرآن آیا ہی نہیں. وہ میں پہلے بتا چکا، بے دین ہے، لا دین ہے، دیریے ہیں، وہ خدا کو مانتے ہی نہیں. اور جو خدا کے ماننے والے ہیں ان کا وہ ظرف اتنا بڑا نہیں ہوا، انہوں نے دنیا کا یہ علم حاصل نہیں کیا، ان کا وہ ظرف اتنا وسیع نہیں ہوا کہ آج کے انسان کو وہ جس کا ظرف بڑا ہے اس کو سمجھا سکیں. یہ ہے المیہ، اور یہ ہے ہر ایک کی ایک آنکھ کا بند ہونا. کسی کی بائیں آنکھ بند ہے علم دنیا والی، اور کسی کی دائیں آنکھ بند ہے علم وحی والی. اس سے میں صرف یہ مراز دے رہا ہوں، اتنی سی بات سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ جو دجالیت ہے اس کے ساتھ ایک مماثلت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی دجال ہے. دجال ایک شخص ہوگا جو آخری زمانے میں آئے گا، لیکن اس سے پہلے ایک ماحول بنے گا نا جس ماحول میں وہ آئے گا. تو وہ ماحول اصل میں بن چکا ہے کہ ایک ایک آنکھ ہر طرف بند ہے، آدھی سوچ ہے، نصف سوچ ہے. بہرحال چلیں اب آگے چلتے ہیں. فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج شمس اور قمر جو ہے وہ چاند کو کہتے ہیں. تو یہ جو سورج ہے اور چاند ہے یہ بے حسبان، یہ ہیں حساب کے لیے، حساب ہی کو جو اسی سے یہ لفظ بنا ہے. اور حساب سے یہاں مراد کیا ہے؟ یعنی یہ کہ جو بھی ہم ناپ تول کرتے ہیں، گنتی کرتے ہیں، عمر کی کرتے ہیں، وقت کی کرتے ہیں، تو اس کے لیے دو یہ چیزیں کام آتی ہیں، ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے. اور آج کل بھی شمسی کیلنڈر ہے اور قمری کیلنڈر ہے، یہی دونوں ہوتے ہیں نا. 12 مہینے پہ تو سب کا اتفاق ہے، کیا سورج والے کیا چاند والے، دونوں 12 مہینے تو مانتے ہیں. تو سورج والوں کا جو ہے وہ انگریزی جو مہینے ہیں ان میں جنوری فروری ہوتا ہے، اور یہ بھی سورج والے مہینے ہیں، یہ جو پھگن چیتر ہے نا، یہ بھی شمسی نظام ہے.
تو شمسی نظام صرف جو ہے نا وہ مغربی نہیں ہے، جو مغرب میں رائج ہے اس کے ساتھ جو مہینے آتے ہیں وہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل آتے ہیں، اور یہ جو آپ کا مشرق میں جو ہندوستانی جو بکرمی کہتے ہیں اس کو، تو یہ بھی شمسی، اور اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے جی ساون، بھادوں اور اسوج کہتے ہیں وہ اسے، کتک ہم کتا کہتے ہیں، وہ کتک ہے، تو اس طرح وہ جو ہے نا یہ 12 مہینے وہ بھی پورے کر دیتے ہیں، تو وہ بھی شمسی ہیں۔ اور ہمارا جو معاملہ ہے یعنی اسلامی جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں وہ سارا کا سارا چاند پر ہے۔ اچھا، بعض لوگ اسے اسلامی کے مقابلے میں شمسی کو غیر اسلامی سمجھ لیتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اسلامی ہم اس معنی میں اسے کہتے ہیں کہ مطلب ہمارے رمضان کا جو بھی تعین ہوگا تو قمری اعتبار سے ہوگا، اس میں شمسی اعتبار نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح حج کا جو بھی تاریخیں مقرر ہوں گی تو قمری اعتبار سے ہوں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں سورج کے حساب کے ساتھ ہمارا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے۔ ہماری نماز ساری کی ساری سورج کے گرد اس کا معاملہ ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، تو نماز کا تو سارا نظام سورج کے گرد ہے۔ ظہر کب ہوگی؟ جب سورج ڈھل جائے گا۔ عصر کب ہو جائے گی؟ جب سایہ اتنا ہو جائے گا۔ مغرب کب ہو جائے گی؟ جب سورج غروب ہو جائے گا، اور سورج غروب ہوئے تقریباً رات اتنی گہری ہو چکی ہوگی تو عشاء ہوگی، سورج نکلنے سے اتنے پہلے تک جو ہے وہ آپ کی فجر ہوگی۔ تو نمازوں کا سارا نظام جو ہے وہ سورج کے ساتھ ہی۔ اسی طرح روزہ رکھنے کا نظام، روزے کے مہینے کا تعین تو چاند کرے گا، لیکن روزہ رکھنے کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس کا تعلق بھی سورج کے ساتھ ہے۔ وہ جو خیط الابیض من خیط الاسود جو ہے وہ تو سورج ہی طے کرے گا نا کہ یہ کالی دھاری سے سفید دھاری کب ممتاز ہوئی ہے، یہ تو سورج کی بنیاد پر طے ہوگا۔ اور ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو پورا کرو رات تک، تو رات اور دن کا یہ جو الٹ پھیر ہے یہ تو سارا سورج کا مرہون منت ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اسلامی حساب کتاب میں سورج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بالکل ہمارے عبادات کا یعنی جو معاملہ ہے خاص طور پہ حج اس کا روزے کا ہے اور نماز کا ہے، تو اس کے سورج کا بھی اس میں عمل دخل ہے اور اس میں چاند کا بھی عمل دخل ہے۔ روزے کے معاملے میں تو چاند کا ہے، نماز کے معاملے میں چاند کا عمل دخل نہیں ہے۔ تو بڑی بات یہ آ گئی، یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ نے ایک بہت بڑا گھڑیال بنایا ہے۔ ایک ہماری یہ گھڑی ہے نا، چھوٹی سی گھڑی ہوتی ہے جو ہم رسٹ واچ جو ہم کلائی پہ باندھ لیتے ہیں، یا اس سے پہلے ایک گھڑی ہوتی تھی جو جیب میں ڈال لیتے تھے۔ تو یہ جو ہماری گھڑی ہے اسی طرح ایک بڑی گھڑی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور ہماری گھڑی کے اندر کبھی کبھی فرق آ جاتا ہے۔ وہ جو اب تو خیر الیکٹرانک گھڑیاں ہیں ان میں شاید نہیں آتا فرق، لیکن پہلے اچھے سے اچھی گھڑی ہوتی تھی، راڈو شاید سمجھا جاتا تھا، بڑی اچھی گھڑی ہوتی تھی۔ تو جو بھی اچھے سے اچھی گھڑی بھی ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی 24 گھنٹے میں کوئی 15 سیکنڈ آگے پیچھے ہو جاتے تھے، بڑا مشکل ہوتا تھا کہ بالکل برابر چلتی رہے، آگے پیچھے ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ کہ کبھی سورج لیٹ ہوا، کبھی چاند لیٹ ہوا، والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور سورج ہے جو چلا جا رہا ہے اور اپنے مستقر جو اس کا جو رستہ مقرر کر دیا گیا نا، جس پر اس نے جس پر اسے قرار ہے، وہ جیسے ٹرین آپ پٹری پہ چڑھا دیتے ہیں، تو یوں سمجھ لیجئے یہاں قرار وہ جو مستقر ہے وہ کسی ایک مخصوص ٹھکانے کے لیے نہیں ہے، اس پورے رستے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے جس پر سورج چل رہا ہے۔ تو وہ چلا جا رہا ہے اور نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، کوئی لہجہ سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی اس کی جو ہے نا وہ چال آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ اور یہ کیا ہے؟ فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تقدیر ہے۔ اب تقدیر کا مصیبت ہماری یہ ہے کہ ہم ترجمہ کرتے ہیں اندازہ ہے، اب کیا کریں اس کا ترجمہ؟ یہ ترجمہ اصل میں اندازہ تو ہمارے عام محاورے میں تکے کو کہتے ہیں نا، میں نے اندازے پہ پتھر مارا، یعنی میں نے کوئی نشانہ لے کے نہیں چلایا، اندازے پہ چلایا۔ تو وہ جب اندازہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو مجبوری یہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی اللہ نے بھی نعوذ باللہ کوئی تکا لگایا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں اندازہ پرفیکشن کے معنی میں ہے۔ ذرا دیکھو کوئی بال برابر فرق آتا ہو اس سارے جو ہے عمل کے اندر، اور صدیوں سے قرنوں سے چل رہا ہے، کوئی لہجہ آگے پیچھے نہیں ہوا، یہ ہے اس کا مقرر کیا ہوا اندازہ۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اور لا الشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار، نہ سورج کے لیے ممکن ہے کہ جا کے چاند کو پکڑ لے، نہ چاند کے لیے ممکن ہے کہ اس کو کراس کرے۔ یہ سب اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے مستقر پر، اپنے اپنے دائرے میں چکر کھا رہے ہیں،
آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. کلن فی فلک یسبحون. صرف سورج اور چاند ہی نہیں بلکہ سب کے سب جتنے بھی اجرام سماویہ ہیں سب متحرک ہیں، سب جو ہے وہ چکر کھا رہے ہیں. اچھا، یہ قرآن مجید اس زمانے میں بات کر رہا ہے کہ جب بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جی